بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 19 لیگل اینڈ ایتھیکل اسپیکٹس کو اسٹڈی کریں گے۔ فل چیپٹر ہم نے یہ ڈسکس نہیں کرنا، بس شارٹلی اس میں سے کچھ کانسیپٹس کو ہم دیکھتے جائیں گے۔ فی الحال بک سے ہی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن اس چیپٹر کی میں آپ کو سلائڈس بھی بھیج دوں گی، آپ وہیں سے آپ اسے پریپیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ سمپل اور ایزی ورڈنگ میں شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے، وہ انف ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو سائبر کرائم یا کمپیوٹر کرائم کی اگر ہم بات کریں تو آلریڈی بھی آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا کیا ہوتا ہے سائبر کرائم، کیا ہوتا ہے کمپیوٹر کرائم۔ کوئی بھی ہمارے پاس ایسا سسٹم جس کے اندر کوئی بھی ایسا کرائم جو ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے، ڈائریکٹ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے یا انڈائریکٹ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے کمٹ کرتے ہیں، تو اسے ہم سائبر کرائم یا کمپیوٹر کرائم کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں اٹیکس جو ہم پیچھے ابھی تک پڑھتے آئے ہیں، ہم اس کے اندر پڑھتے آئے ہیں، کریکنگ ہوتی ہے، ہیکنگ ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ سائبر کرائم میں ہی آ جاتی ہیں۔ اچھا، یہ جو سائبر کرائم ورڈ ہے، اس میں آپ نے بس سائبر کرائم کیا ہے شارٹلی آپ کو بس پتہ ہونا چاہیے۔ سائبر کرائم، کمپیوٹر کرائم ایک ہی چیز ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جس میں ہم کہیں نا آن لائن ورکنگ یا آن لائن کمپیوٹر کا اس میں انوالو ہونا آ جاتا ہے، وہ سائبر کرائم ہوتا ہے۔ اور اسٹیل آف اسٹیٹ میں بھی اگر ہمارا کمپیوٹر پڑا ہے اور وہ اس کے اندر کوئی ایسا ملیشیس ڈیٹا ہے، کوئی ایسا ان پروٹیکٹڈ یا ایسا ڈیٹا ہے جس سے سسٹم نے کسی کو ہارم کیا ہو یا کرنے والا ہو، تو اسے ہم کمپیوٹر کرائم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل میں کمپیوٹر کو آن کر کے اور کسی کے ڈیٹا کو ایکسیس کر رہی ہوں، وہ سائبر کرائم، اور کہیں کسی حد تک کمپیوٹر میں نے کسی کا ڈیٹا چوری کر کے رکھ دیا اور کمپیوٹر فی الحال آف پڑا لیکن اس میں کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے، تو وہ کمپیوٹر کرائم میں آ سکتا ہے۔ تو سائبر کرائم کمپیوٹر کرائم ہو سکتا ہے، لیکن کمپیوٹر کرائم، ہر کمپیوٹر کرائم کو ہم ہر طرح کا سائبر کرائم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں سسٹم آن لائن ہی ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس میں فردر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کمپیوٹر کرائم جو سائبر کرائمز ہوتے ہیں، وہ تین طرح سے کمپیوٹر کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں۔ سپوز کمپیوٹر ایز ٹارگٹ، مین کہ وہ کسی کمپیوٹر کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کرائم کا مقصد ہی کیا ہے؟ کسی اور کمپیوٹر کا ہونا، کوئی اور کمپیوٹر ہے، صحیح ہے، اور اسی کو ٹارگٹ کر کے میں کوئی کرائم کمٹ کر رہی ہوں، میں کوئی کرائم کر رہی ہوں، تو وہ کمپیوٹر ایز ٹارگٹ کے اندر آئے گا۔ سپوز میں نے کسی پرسن کا کمپیوٹر ہیک کر لیا، صحیح ہے، یا میں کسی کمپیوٹر کے اندر وائرس سینڈ کر رہی ہوں، تو میرا جو پوائنٹ ہے جسے میں ٹارگٹ کر رہی ہوں وہ ایک کمپیوٹر ہی ہے، تو یہ ہمارے پاس، اور میں کر کیا رہی ہوں؟ ایک کرائم کر رہی ہوں، تو کمپیوٹر ایز ٹارگٹ اس کے اندر آئے گا۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے کمپیوٹر ایز اسٹوریج ڈیوائس، میں نے کوئی کرائم کیا، اس کرائم سے میرے پاس، مطلب فار ایگزامپل میں نے کسی کی کچھ فائلز چوری کر لیں، میں نے کسی کی کوئی پرسنل انفارمیشن چوری کر لی اور اس سے جا کے میں نے کمپیوٹر میں سٹور کر دیا۔ اب چوری میں نے کہیں سے بھی کیا ہو سکتا ہے، چوری میں نے ہو سکتا ہے کسی کی فائلز میں نے چوری کی، اسکین کر کے پکچرز بنا کے اپنے کمپیوٹر میں سیو کر لی، تو اب میرا کمپیوٹر اس میں انوالو ہے ایک کرائم میں، لیکن وہ کسی کمپیوٹر کو ہٹ نہیں کر رہا، وہ کسی کمپیوٹر کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود کیسے انوالو ہوا پڑا ہے، اس میں ایسا ڈیٹا پڑا ہے، ایسا ڈیٹا سٹور ہوا پڑا ہے جو کیا ہے، کسی کرائم کے آنسر میں ہمیں ملا ہے۔ میں نے کسی کے پاسورڈز کو چوری کر کے اپنے کمپیوٹر میں رکھ دیا، اس قسم کی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ یا میں نے کسی کوئی ایسا امیج یا کوئی ایسی ویب سائٹ جو کوئی ایسا ڈیٹا اپنے سسٹم میں رکھ رکھا ہے جو کرائم کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ ہم کمپیوٹر ایز اسٹوریج ڈیوائس کہہ سکتے ہیں۔ کمپیوٹر ایز کمیونیکیشن ٹول، ہم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے کمیونیکیشن کرتے ہوئے کوئی کرائم کر لیں۔ سپوز میں اپنی اگزامپل نہیں دیتی، مطلب کوئی پرسن ایسا کرتا ہے کہ سپوز وہ ڈرگز بیچ رہا ہے اور اس نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے ایک کمپیوٹر کے یا ایک موبائل فون کے ذریعے، کہ اس گروپ کے تھرو وہ سیلنگ کر رہا ہے، اس گروپ کے تھرو وہ اپنے کسٹمرز تک وہ چیزیں پہنچا رہا ہے، تو اس میں کمیونیکیشن اور کمپیوٹرز انوالو ہیں، اور ایٹ دی اینڈ ایک کرائم ہو رہا ہے، تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر ایز کمیونیکیشن ٹول۔ یعنی کمیونیکیشن کے تھرو اگر ہم کسی کرائم کو کمپیوٹرز اور کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ کے تھرو اگر ہم
کوئی کرائم کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ کوئی کمپیوٹرز کو ہی انوالو کرتے ہوئے ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے کوئی کرائم ہو رہا ہے، وہ چاہے فزیکل کا ہو رہا ہے چاہے وہ کمپیوٹرز کا ہو رہا ہے، تو وہ کمپیوٹرائز کمیونیکیشن ٹول کے اندر ہی آتا ہے۔ لا انفورسمنٹ چیلنجز، بہت سارے ایسے ہمارے پاس لاز بنائے گئے ہیں تاکہ ہم ان کرائم سے بچ سکیں۔ اب جیسے سمپل سی اگزامپل ہے، کسی چیز کا جب تک کوئی لا کوئی قانون نہ ہو تو اس کو ہم اچھے سے پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ہر ایک جگہ پہ کچھ قانون، کچھ رولز، کچھ لاز بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں، آپ کالج بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی کچھ رولز کو فالو کرنا ہے، ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے، یونیفارم کو فالو کرنا ہے، کچھ ایسی ایکسٹرا انسٹرکشنز ہیں جنہیں آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر ہم یہ رولز نہ بنائیں تو کیا ایک پراپر سسٹم ورک کر سکتے، کالج کام کر سکتے؟ نہیں۔ ہم روڈ پہ چل رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں بہت سارے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک ہمارے پاس ریڈ لائٹ ہے تو ہمیں وہاں پہ جا کے بریک لگانی ہے، صحیح ہے۔ اب یہ لاز نہ ہو تو ہم پراپرلی وہاں پہ موو نہیں کر سکتے۔ تو ہر جگہ پہ ہمیں کچھ قانون بنانے پڑتے ہیں تاکہ ورکنگ پراپرلی ہو، اور تاکہ ورکنگ پراپرلی نہیں ہوتی تو اس کے آنسر میں کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ملے، کوئی نہ کوئی پنشمنٹ دی جائے۔ اس لیے بہت ساری ہمارے پاس ایسی لا انفارسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، سائبر کرائم سیلز میں کام کرنا۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ لاز بنانا اور لاز کے اوپر پراپرلی ورک ہوتا رہے، اس چیز کو چیک کرنا۔ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو بہت عرصے تک بہت ساری کنٹریز نے لا انفارسمنٹ ایجنسیز بنائی، بہت سے راز بنائے، لیکن بہت عرصے تک پاکستان میں اس سائڈ پہ کوئی بھی ورکنگ نہیں ہوتی رہی۔ مین کے سائبر کرائمز کا ایک بہت بڑا، جب تک کہ ہمارے کنٹری میں ہمیں ویزیبل افیکٹس دکھنے کو نہیں ملے تب تک کسی نے اس سائڈ پہ سوچے نہیں کہ ہمیں ان ایجنسیز پہ بھی کام کرنا چاہیے، ہمیں یہ لاز بھی بنانے چاہیے۔ ہاں، جب ایسی سچویشنز آئیں، جب ایسی ورکنگز اور ایسے افیکٹس، آفٹر افیکٹس جیسے ہوتے ہیں نا، آفٹر افیکٹس دیکھنے کو ملے، تب پتہ چلا کہ کنڈیشن بہت خراب ہو گئی ہے۔ پھر یہاں پہ بھی لاز تو بنے ہوئے تھے، انہیں امپلیمنٹ کیا گیا، ان امپلیمنٹیشنز کے اکارڈنگ ورکنگ کی گئی، اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بہت ہی اسٹرانگ ایسے سیلز کام کر رہے ہیں جو یہ چیزیں دیکھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ایسا کرائم کوئی سسٹم میں ہو رہا ہے تو اس تک پہنچنا، اسے کنسیڈر کرتے ہوئے اسے ایکسیس کرنا، کیسے کمنٹ ہوا، کیا کون سے لوگ انوالو ہیں، کیا کیا چیزیں انوالو ہیں، ان لوگوں تک پہنچنا اور انہیں پنشمنٹ دینا، یہ تک وہ آج کل کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے لاز آ جاتے ہیں۔ یہ سمپل سے کچھ آرٹیکلز ہیں، ان آرٹیکلز میں بتایا گیا ہے، جیسے فار ایگزامپل آرٹیکل 2 اللیگل ایکسیس، یعنی ہم کسی اللیگل ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر سکتے کسی پرسن کی پرمیشن کے بغیر۔ پھر اس کے علاوہ انٹرسیپشن وداؤٹ رائٹس، یعنی اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ہم آپ دیکھیں گے لاز کو، آپ اسٹڈی بھی کریں گے۔ اس میں جتنے بھی لاز ہیں، یہ سارے کے سارے لاز آپ کو کوئی نہ کوئی ورکنگ ہی دے رہے ہیں اور کسی نہ کسی قسم کی پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ کسی کا ڈیٹا وداؤٹ پرمیشن ایکسیس نہیں کر سکتے، آپ کسی پرسن کے کمپیوٹر کو وداؤٹ پرمیشن ایکسیس کر کے اس کے ڈیٹا کو چینج نہیں کر سکتے، کسی کے ڈیٹا کو آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے، آپ کسی سسٹم کے اندر موجود اس کی ورکنگ کو روک نہیں سکتے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی کمپیوٹر ہے کسی پرسن کا ہے تو میں اس سسٹم کو بلاک نہیں کر سکتی کہ وہ پرسن اس سسٹم کو ایکسیس نہ کر سکے۔ اس قسم کے یہ ڈفرینٹ قسم کے آرٹیکلز میں ڈفرینٹ قسم کے لاز کو، ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹس کو مینشن کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں بہت سمپل سی چیزیں ہی ہیں، اور ویسے خیر ہوپ سو اس میں سے آئے گا نہیں، لیکن آپ نے جسٹ ان کے نیمز یاد رکھ لینے ہیں آرٹیکلز کے۔ ویسے اس میں سے کوشچن آتا نہیں ہے،
لیکن ان کیس اگر آ بھی جاتا ہے تو نیم یاد ہوگا تو آپ آٹومیٹکلی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں. صرف نام یاد رکھنے، اندر اس کے کیا ہے وہ بے شک آپ یاد نہ کریں. پھر اس کے بعد اگر ہم پراپرلی سائبر کرائمز میں موجود سائبر کرمنلز کو پکڑیں اور ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں، آٹومیٹکلی ہمارے سسٹمز، ہمارے ڈیٹاز پروٹیکٹ ہونا لگ جائیں گے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے سائبر کرمنلز کو نہ تو پکڑا، نہ ہم نے اس کے اوپر کوئی افیکٹو ورکنگ کی، تو آٹومیٹکلی وہ پرسن جو سائبر کرائم کا وکٹم ہوتا ہے وہ اس بیہیویئر سے انفلوئنس ہوتا ہے یا افیکٹ ہوتا ہے. اور نہ صرف ایک سائبر کرائم وکٹم افیکٹ ہوتا ہے، بلکہ اس ایک سائبر کرائم سے بہت سے سائبر کرمنل کو موٹیویشن ملتی ہے کہ او ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی نہیں کچھ کہنے والا، کیونکہ یہاں پہ ایسا کوئی نظام ہے ہی نہیں، کوئی ایسا سسٹم ہے ہی نہیں جو ہمیں پکڑ سکے. تو انہیں موٹیویشن ملتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے ڈینجرس آفٹر افیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، سمپل سی، فار ایگزامپل لائک فیمیلز کی اگر ہم بات کریں تو ایون پکچرز بھی اگر ہم وداؤٹ پرمیشن، ہم فرینڈز ہوتی ہیں، فرینڈز کی ہم نے پکچرز بنائی وداؤٹ پرمیشن، اگر ہم نے کسی کی پکچر بھی اسٹیٹس اپلوڈ کر دی، یہ بھی سائبر کرائم میں ہی آتا ہے. کیونکہ میں نے اس پرسن کے اس کی پراپرٹی کو، اس کی پکچر اس کی پراپرٹی تھی، اس کی پرمیشن کے بغیر میں نے کیا کیا، اسے ڈسکلوز کر دیا پبلک کے ساتھ. صحیح ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی کوئی ایکشن نہ لے تو بہت بڑے بڑے اس سے کرمنلز پیدا ہو سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم لاز بنائیں، لاز کو امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم اسٹرانگ اسٹریٹجیز بنائیں تاکہ کوئی بھی سائبر کرمنل ایسا نہ ہو جو اس سسٹم کے اندر کوئی کرائم کمٹ کرے اور وہ بچ جائے، اور جس کی وجہ سے سائبر کرائم کا جو وکٹم ہے اسے کچھ ایسے آفٹر افیکٹس یا ایسی کچھ چیزیں فیس کرنی پڑیں جس کی وجہ سے اس کی لائف ڈیفیکلٹ بن سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر آتا ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی. انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں پراپرٹی کیا ہوتی ہے. پراپرٹی ہم کہہ سکتے ہیں کسی کا کوئی جو اثاثہ ہوتا ہے وہ پراپرٹی میں آ جاتا ہے. جیسے ہمارے گھر ہو گئے، ہماری گاڑیاں ہو گئیں، ہمارے لیپ ٹاپس ہو گئے، ہماری کاپیز ہوں گی، ہماری ڈائریز ہو گئیں، ہمارے ایون پین ہو گئے، وہ ہماری پراپرٹی ہیں. صحیح ہے، جو ہم سے بلونگ کرنے والی چیزیں ہیں. اب یہ پراپرٹیز بھی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ریئل پراپرٹیز ہوتی ہیں. ریئل پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں جو پرمیننٹلی ہمارے پاس ایک اسٹیشنری ایریا پہ موجود ہوتی ہیں، موویبل نہیں ہے، رکی ہوئی، ٹھہری ہوئی. سپوز گھر، ٹھیک ہے، یا زمین جیسے ہو سکتی ہے، یا کوئی پلازا ہو سکتا ہے، کوئی شاپ ہو سکتی ہے، کوئی بلڈنگ ہو سکتی ہے. یہ ہمارے پاس ریئل پراپرٹی میں آتا ہے. پرمیننٹلی ہمارے پاس کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ اسٹیشنری رکی ہوئی ہوتی ہیں، ریئر پراپرٹیز کہلاتی ہیں. پرسنل پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ جو ہم سے بلونگ کرتی ہیں لیکن موویبل پراپرٹیز ہوتی ہیں. جیسے ہماری گاڑیاں ہو گئیں، ہمارے موبائل فونز ہو گئے، ہمارے لیپ ٹاپس ہو گئے، ہمارے بینک اکاؤنٹس ہو گئے، جولریز ہو گئی. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو موویبل ہیں. صحیح ہے، تو یہ پرسنل پراپرٹی میں آئے گی. تھرڈ آتی ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی. شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے وٹ از انٹلیکچوئل پراپرٹی. انٹلیکچوئل پراپرٹی وہ ہوتی ہے جو انٹینجیبل ایسٹ ہوتا ہے اثاثہ ہمارا، ٹھیک ہے، ہماری پراپرٹی ہے، لیکن انٹینجیبل ہے، ہم خود بھی اسے چھو نہیں سکتے اور دوسرے لوگ بھی اسے ڈائریکٹلی چھو نہیں سکتے. یہ کس طرح کی ہے؟ یہ ہماری وہ پراپرٹی ہے جو ہر پرسن کی اپنی کریشن سے اس کو ملتی ہے. سپوز ہمارا جو نالج ہے، صحیح ہے، یا سپوز ہمارے جو ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں، کسی کے آواز، جیسے فار ایگزامپل ہوتے ہیں سنگرز ہوتے ہیں، صحیح ہے، یا کوئی ایسے ہوتے ہیں رائٹرز ہوتے ہیں، ناولز لکھ رہے ہیں، یا ہم اپنے فیلڈ کے ریلیونٹ دیکھیں تو سافٹ ویئر ڈیزائنرز ہیں،
جن کی کوڈنگ اچھی ہے، ویب ڈیزائنرز ہیں، ٹھیک ہے، موبائل اپلیکیشن کو ڈیزائن کرنے والے لوگ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنا ایک ٹیلنٹ ہے، تو وہ ٹیلنٹ ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کہلائے گی. سپوز اگر میں رائٹر ہوں، میں ناولز لکھتی ہوں، میں پوئٹری کرتی ہوں، میں پوئمز لکھتی ہوں، تو میرا یہ ٹیلنٹ میری انٹلیکچوئل پراپرٹی کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ کوئی بھی ساؤنڈ ریکارڈنگز ہو سکتی ہیں، بکس ہو سکتی ہیں کسی رائٹر نے جو لکھی ہوں، سافٹ ویئرز ہو سکتے ہیں، یا کوئی بھی آئیڈیاز ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میپ ڈیزائنرز ہوتے ہیں، ان کے جو میپ کو ڈیزائن کرنے کا آئیڈیا ہے، یہ سب کچھ انٹلیکچوئل پراپرٹی میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹلیکچوئل پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم 3 مین چیزیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انٹلیکچوئل پراپرٹی، اب جیسے سپوز دیکھیں ہمارے پاس لاز ہے نا، ہم نے لاز کا استعمال کیا، کس قسم کے لاز کا استعمال کیا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ہماری پرسنل پراپرٹی ہے، تو اسے ہم ڈفرینٹ قسم کے ایسی ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں، ایسے کاغذ ہوتے ہیں، ایسے کاغذات ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. گھر کے کاغذات ہوتے ہیں، یعنی کہ انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹینجیبل مٹیریل ہے، ایک پیج ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس گاڑیوں کے اپنے کاغذات ہوتے ہیں، تو انہیں پروٹیکٹ کرنا آسان ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی آئیڈیاز ہیں، آئیڈیاز کو بھی تو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. آئیڈیاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 3 مین چیزیں ہم اس میں یوز کرتے ہیں. پیٹنٹس یوز کیے جاتے ہیں، ٹریڈ مارکس اور کاپی رائٹ. یہ 3 چیزیں، ویسے تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، ٹریڈ سیکرٹس ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن آپ کی بک میں ان 3 کو بتایا گیا تو ہم انہیں 3 کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پیٹنٹس، کاپی رائٹس، ٹریڈ مارکس، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو یوز ہوتی ہیں ٹو پروٹیکٹ انٹلیکچوئل پراپرٹیز. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ان 3 چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اب یہ ہیں کیا، آگے ہم ان کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس بھی کرتے جائیں گے. جیسے سب سے پہلے تو ہمارے پاس آتا ہے کاپی رائٹ. کاپی رائٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر اوقات یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کاپی رائٹڈ ہے، یہ ویڈیو کاپی رائٹڈ ہے. تو یہ جو ہمارے پاس کاپی رائٹ ایکٹ ہوتا ہے، کاپی رائٹ لا ہوتا ہے، یہ کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے؟ یہ ہمارے جو بھی آئیڈیاز ہیں انہیں اس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے کہ پتہ چل سکے کہ جس کا ورک ہے وہ ورک اس کے نام کے ساتھ پبلش ہو، اور اسے کوئی ری یوز، ری ایکسیس نہ کر سکے. یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاپی رائٹ نے اس کے اوپر کتنی فلیکسیبلٹی چھوڑی ہے کہ وہ اسے یوز کروانا چاہتا ہے یا نہیں، وہ اس پہ اپڈیشن کروانا چاہتا ہے یا نہیں، ڈسٹریبیوشن کروانا چاہتا ہے یا نہیں. تو جو اس کا آئیڈیا ہوتا ہے، اس آئیڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اس آئیڈیا سے، آئیڈیا تو تھا، ایک آئیڈیا تھا، سپوز ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کا ایک آئیڈیا تھا کہ میں ایسا سافٹ ویئر یا ایسی گیم ڈیزائن کروں. اس نے کر لینے کے بعد اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم کاپی رائٹس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی آئیڈیا امپلیمنٹ ہو گیا، آئیڈیا امپلیمنٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس اس کا ایک ڈیزائن آ گیا، ایک فزیکل چیز آ گئی. اب اس فزیکل چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ اس کی ہے، یہ پرسن ہی اس کا آنر ہے، اور یہ پرسن آگے جس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یہ پرسن آگے جس چیز کے ساتھ شیئر کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور یہ پرسن آگے جس چیز کو یہ اتھارٹی دینا چاہے کہ وہ اس کے اندر اپڈیشن کر سکتے ہیں، وہ لوگ اسے کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کاپی رائٹ ایکٹ کا ہم کہہ سکتے ہیں اوورآل ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. اس میں چیز کا میننگ سمجھ آتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے کسی چیز کو بنا کے اس کے اوپر کاپی رائٹ ایکٹ امپلیمنٹ کر دیا، تو مین کہ یہ میری اوریجنل چیز ہے، اور اب کوئی اگر اسے
پہلی چیز تو کاپی کر ہی نہیں سکتا. کاپی رائٹ ایکٹ یہ ہے کہ کوئی اسے کاپی کر ہی نہیں سکتا. اگر کاپی کر لیتا ہے تو میں اس کے اوپر کلیم کر سکتی ہوں کہ میری کاپی رائٹڈ چیز تھی, میری اوریجنل چیز تھی, اس نے اس سے کاپی کیا ہے, تو ہم اس کے اوپر ایکشنز لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کاپی رائٹ ایکٹ ہم کس کس چیز کے اوپر کر سکتے ہیں؟ لٹریسی ورکس, یعنی کہ کوئی نیوز پیپر ہوگی, کوئی میگزینز ہو گئے, کوئی براؤچرز ہو گئے, کوئی رپورٹس ہوں گی ریٹن, یا کوئی ناول ہو گیا, کوئی بک ہوگی. لٹریسی ورک یعنی کہ جس میں کوئی ریٹن مٹیریل آ جاتا ہے. میوزیکل ورکس پہ ہو سکتا ہے سانگس وغیرہ, یعنی کہ یا ڈرامیٹک ورکس یعنی اسکٹس, پلیز, ڈراماز وغیرہ. پھر اس کے اندر آ جاتا ہے جیسے ڈانس ریلیونٹ کوئی بھی ہمارے پاس جیسے ہوتے ہیں نا سانگس کے کوئی نہ کوئی اسٹیپس ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں. یا موویز, ڈاکومنٹری موویز, فلمز, ٹی وی شوز ہو گئے, اس قسم کے کوئی بھی مٹیریل جس میں موونگ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری نظر آ رہی ہوتی ہے. ساؤنڈ ریکارڈنگ, ساؤنڈز, میوزکس وغیرہ. آرکیٹیکچر ورکس یعنی کہ بلڈنگس کو ڈیزائن کرنا یا بلڈنگ کی کنسٹرکشنز, یہ سب, یا ان کے جو بھی ڈیزائننگ پلانز ہوتے ہیں. یا سافٹ ویئر ریلیٹڈ ورک, سافٹ ویئر ریلیٹڈ ورک کے اندر آ جائیں گے سافٹ ویئر کی ڈاکومنٹیشن, یا سافٹ ویئر کے کوڈز, یا سافٹ ویئر کے جتنے بھی سافٹ ویئر کی امپلیمنٹیشن میں جو بھی مینولز وغیرہ استعمال ہونے والے ہیں, تو ان سب کے اوپر ہم کاپی رائٹ ایکٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کاپی رائٹ ایکٹ میں ہمیں مزید اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کچھ ایکسٹرا ایکسکلوزیو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایکسکلوزیو رائٹس بھی ملتے ہیں. جیسے کہ ہم کاپی رائٹ ایکٹ کے اندر ریپروڈکشن رائٹ بھی لگا سکتے ہیں, یعنی لیٹس دی آنر میک کاپیز آف ورک, آنر ہی اس کی کاپیز بنا سکتا ہے. ماڈیفیکیشن رائٹ ہو سکتا ہے, اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہم ماڈیفیکیشن جو ورک ہے اس کے اندر ماڈیفیکیشنز ہوتی رہیں گی. آنر کہہ سکتا ہے, یا آنر کسی اور کو اگر یہ رائٹ دینا چاہے تو دے سکتا ہے, لیکن موسٹلی یہ رائٹ آنر کے پاس ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم ڈفرینٹ قسم کی چینجز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ڈسٹریبیوشن رائٹ یعنی کہ ہم نے جو چیز بنائی ہم اسے باقی پبلک کے ساتھ کس طرح سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم اسے پبلکلی دوسروں کو بیچنا چاہتے ہیں, یا ہم اسے رینٹ پہ, ادھار پہ دینا چاہتے ہیں, یا ہم لیز یعنی کہ قسطوں پہ دینا چاہتے ہیں, یا ہم اس کی ملٹیپل کاپیز بنا کے دو لوگوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. تو جو بھی ہمارا ورک ہوتا ہے ہم اس پہ کسی بھی قسم کا ڈسٹریبیوشن رائٹ ایکٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں. ہماری مرضی, میں نے جو چیز بنائی, فار ایگزامپل میں نے ایک کوئی بھی میں نے سافٹ ویئر بنایا, میں کہوں گی کہ میں نے یہ سافٹ ویئر بنایا تو میں اس کی کاپیز لوگوں میں رینٹ پہ بیچنا چاہتی ہوں. اس طرح سے پبلک پرفارمنس رائٹ یعنی پبلک اس کے اوپر کس قسم کی ورکنگ کر سکتی ہے وہ بھی ہم بتاتے ہیں. ویو کر سکتی ہے یا اپڈیٹ کر سکنا چاہے تو کر سکتی ہے. پبلک ڈسپلے رائٹ یعنی کہ پبلک اس ڈیٹا کو کس طرح سے ڈسپلے کر سکتی ہے. اس کے اندر بیسیکلی ہمارے پاس یعنی جو میں نے چیز بنائی ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچے گی, لوگ اسے کیسے ویو کریں گے, کیسے ان کو ڈسپلے ہوگی. جیسے امیجز ہیں تو امیج کیسے ان تک پہنچے گا, یا کوئی مووی ہے تو وہ کیسے مووی ان تک پہنچے گی. ٹھیک ہے. آج ہم نے جسٹ کاپی رائٹ ایکٹ ہی پڑھا ہے. نیکسٹ ہم پیٹرنس کو کل انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. کوئی بھی اگر کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سمپل سی ٹاپک تھا, سمپل سی چیزیں تھیں, پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ